بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کا جادوگر سے مقابلہ۔ پیارے دوستوں، فرعون سے ایک ہامانا نام کا آدمی آ کر بولا کہ موسیٰ جادوگر ہے۔ فرعون نے ہامانا کی بات مان لی اور موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور وزیروں کو بلا کر کہا، موسیٰ جادوگر ہے، ہمارا ملک ہم سے لے لینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے، تمہاری اس بارے میں کیا صلاح ہے؟ سب نے کہا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلائیے، وہ موسیٰ سے مقابلہ کریں اور اپنے جادو سے موسیٰ کو ہرا دیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ ملک کے جادوگر بلائے جائیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بہت سے جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر حکم دیا، تہوار کے دن سب میدان میں جمع ہو۔ جادوگر نے 70,000 لاٹھیاں اور رسیاں تیار کر لی۔ ایک بھیڑ تھی جو میدان میں جمع ہو گئی۔ سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار تھا۔ اچانک حضرت موسیٰ اور حضرت تشریف لائے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ نے جادوگر کو نصیحت کی۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی تقریر سنی تو وہ بہت حیران ہوئے، اس لیے کہ ان کی باتیں اور ان کی صورت جادوگروں کی طرح نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اگر تم جیت گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، لیکن فرعون کے اقبال سے مجھے امید یہی ہے کہ ہم غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جادوگروں نے اپنی جادو بھری رسیاں پھینکی جو دوڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ انہیں زندہ سمجھ کر ڈرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ نے خود کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ لاٹھی اژدہا بن گئی اور اس نے ساری جادو کی رسیاں نگل لی، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ ایسا گرجتا تھا کہ ڈر کے مارے لوگوں کا کلیجہ پانی ہو رہا تھا۔ پتھر اینٹ جو سامنے آتا اسے چبا ڈالتا۔ منہ پھیلائے فرعون کی طرف بڑھا۔ فرعون اس کی ہیبت سے بھاگا۔ لوگ بھی ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ کتنے ہی لوگ روندے اور کچلے گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی ہو۔ پھر حضرت موسیٰ نے اژدہے پر ہاتھ ڈالا، پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی۔ جادوگروں نے سمجھ لیا کہ حضرت موسیٰ جادوگر نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون یہ دیکھ کر بہت غصے میں آیا اور کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے حکم اور اجازت کے بغیر ایمان لے آئے؟ اگر تم لوگ اس نئے دین کو نہیں چھوڑتے تو تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ کر سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کے دل میں ایمان ایسا اتر گیا تھا، سچی بات ایسی جم گئی تھی کہ پھر وہ سچے دین سے پھر نہیں پھرے، اور بی بی آسیہ نے بھی اپنا ایمان ظاہر کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ خدا کے سچے نبی ہیں۔ فرعون نے اس بے گناہ خاتون کو نہایت عذاب دے کر شہید کر دیا اور بنی اسرائیل پر بھی اس کی سختی بڑھ گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہمارے باپ دادا نے ہمیں آپ کی نبوت کی خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد ہم کو مصیبتوں سے نجات ملے گی، اس لیے ہم تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور آپ کی امید پر جیتے تھے، لیکن آپ کے تشریف لانے سے بھی ہمارا دکھ نہ مٹا بلکہ مصیبت اور تکلیف میں اور بڑھتی ہوتی گئی اور ہم میں طاقت نہیں کہ صبر کریں۔ اگر آپ کا حکم ہو تو اس ملک سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ دن دور نہیں کہ تمہارے دشمن ہلاک ہوں گے اور خدا تم کو اس زمین کا مالک بنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ فرعون کی قوم ایمان نہیں لا رہی ہے تو انہوں نے خدا سے دعا کی۔ خدا نے فرعونیوں کی تباہی کے لیے ایک کے بعد ایک کئی بلائیں نازل کی اور 2-3 سال تک قہر پڑا۔ اس کے بعد طوفان ظاہر ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ طوفان پانی کا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلیگ تھا۔ 7 دن کے اندر اندر ہزاروں قبطی ہلاک ہوئے۔ پھر 7 روز تک ٹڈیوں کا دل ان کی کھیتیوں اور باغوں پر ٹوٹ پڑا، جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، میوے اور درخت کے پتے تک ختم ہو گئے اور ان کی زندگی دوبھر ہو گئی۔ جب بھی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ سے کہتے، اب ہم راہ پر آ گئے
आप खुदा से दुआ कीजिए कि यह मुसीबत और बला दूर हो जाए, लेकिन मुसीबत के हटते ही वे फिर कुफ्र पर कायम हो जाते। इसके बाद मेंढक और कुंबल, जू, छोटी मक्खी, मच्छर वगैरह का अजाब उतरा। कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मकान, फर्श, बर्तन, लिबास हर जगह फैल गए, बल्कि वे आँखों और मुंह में भी पीले पड़ते थे। उन्होंने मूसा से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि अगर यह अजाब हमसे टल गया तो हम तुम पर भी ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने देंगे। हज़रत मूसा की दुआ से यह अजाब भी अल्लाह ने टाल दिया, लेकिन अजाब के टलते ही वे फिर सरकस और नाफरमान बन गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर खून का अजाब भेजा। नील नदी का पानी उनके लिए खून का कर दिया गया, पीने के लिए पानी न रहा। यहाँ तक कहा जाता है कि एक ही प्याले का पानी किब्बतियों के लिए खून हो जाता और बनी इसराइल के आदमियों के लिए वह साफ पानी ही रहता। अब एक बार किब्बतियों की औरत ने बनी इसराइल की एक औरत से कहा, ए बहन, मैं प्यास से मरी जा रही हूँ, तू अपने मुंह में पानी लेकर मेरे मुंह में डाल दे। जब पड़ोसिन ने उसके मुंह में अपने मुंह का पानी डाला तो वह पानी फौरन ही खून बन गया। इन तमाम बलाओं और अजाबों के बावजूद कोई ईमान न लाया और बनी इसराइल को दुख पहुंचाते रहे। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर हुक्म उतारा कि तुम अपनी तमाम कौम को मिस्र से बाहर ले जाओ।